آج میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس سیاسی اور سماجی شخصیت کو میں نے زحمت دی، وہ ویسے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن ان کا پورٹ فولیو اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور ہے کہ اگر اسی کو میں ڈسکس کرنا شروع کر دوں تو آدھا پوڈ کاسٹ اسی کی نظر ہو جائے گا۔ اس لیے میں انتہائی مختصر ان کا تعارف کراؤں گا۔ بیچ میں جب ہماری گفتگو کے دوران ان کے کامیاب زندگی کے اوراق اور پنے آٹومیٹک کھلتے جائیں گے۔ تو وہ پنجاب اسمبلی کی ایم پی اے بھی رہ چکی ہیں اور چیف منسٹر آف پنجاب کی پولیٹیکل ایڈوائزر بھی رہ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے ایک نامور رائٹر ان کی مسز بھی ہیں، اور ان کی ایک بیٹی ٹی وی کی بہت بڑی سٹار ہیں، اور خود آج کل وہ چونکہ وہ بزی رہنا پسند کرتی ہیں، اس لیے وہ ایک جم، پارلر اور اس طرح کی ایکٹیویٹی اور سیاسی ایکٹیویٹی میں بہت مصروف رہتی ہیں۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے انتہائی ہارڈ اسکیجول میں سے مجھے تھوڑا سا وقت دیا۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جمشید صاحب کہ آپ نے اتنا زبردست انٹروڈکشن کروایا، آپ کی مہربانی ہے، اور اگر لوگ سمجھتے ہیں تو ان کی بھی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد آپ نے سیاست کو چوز کیا یا ان بٹوین کوئی اور بھی شعبے میں آپ نے اپنے آپ کو مصروف رکھا؟ اور آپ کے والد صاحب کا کوئی سیاسی تعلق تھا یا وہ کوئی کاروباری شخصیت تھے؟ میرے والد صاحب جو تھے وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کے بڑے نامور اس وقت کے ہدایت کار، فلم ساز، پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور ایکٹر بھی رہے ہیں۔ پارٹیشن سے پہلے وہ گجراتی مراٹھی فلموں میں ایز اے ہیرو بھی آئے ہیں، اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی بلیک اینڈ وائٹ دور کی جو فلمیں تھیں، پہلی پنجابی فلم جو تھی وہ میرے والد صاحب نے ہی بنائی تھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ سن 70 تک چلتا رہا۔ انفارچونیٹلی 71 میں ابا کی ڈیتھ ہوگی، اور جب ابا کی ڈیتھ ہوئی ہے اس وقت وہ اپنا اسٹوڈیو بنا رہے تھے، صرف اس کے لیے زمین لے لی تھی، اپنا وہاں پہ گھر شفٹ کر لیا تھا، اور وہ پلاننگ جو تھی وہ پھر ابا کی ڈیتھ کے ساتھ بیچ میں رہ گئی۔ اور بہت سارے اس دور کے انہوں نے ایکٹرز بھی، موسیقار بھی، بڑے بڑے نام ہیں، جس میں نذیر علی صاحب کا ہے، مسعود رانا صاحب کا ہے، شوکت علی کہا جاتا ہے، محترمہ نغمہ بیگم کہا جاتا ہے، اکمل کو بھی انہوں نے بہت سپورٹ کیا، رنگیلا صاحب کو سپورٹ کیا۔ بڑے بڑے نام ہیں جو میرے والد صاحب کا بڑا عزت و احترام کرتے تھے۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ انڈسٹری کے انسان ضرور تھے، لیکن بیسکلی وہ ایک ایسے گھرانے سے ان کا تعلق تھا جو بڑا کلچرڈ خاندان تھا، اور ہمارے خاندان میں خواتین کبھی بھی شوبز میں نہیں آئی تھیں۔ اور میرے والد صاحب کی جو شادی ہوئی میری والدہ سے، تو وہ بھی ایک عجیب و غریب میچ تھا کہ میری والدہ جو تھی مولانا اشرف علی تھانوی کی نواسی تھیں، اور مولانا احتشام الحق تھانوی، یہ گھرانہ سارا کراچی کا، یہ میرے امی کے اپنا خالو بھی تھے، اور امی کے مطلب کزن بھی لگتے تھے، مطلب ماموں بھی لگتے تھے، اس طریقے سے۔ تو وہ تھانوی فیملی جو ہے وہ میرا نانکا ہے۔ اور اس کے بعد کا جو سلسلہ آپ نے اگلا اس میں پوچھا کہ والد صاحب قطن کوئی سیاست سے، ہم تو چھوٹے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا۔ میں ایکچولی میری شادی ہوئی 76 میں ناصر ادیب صاحب سے، اور 76 کے بعد میں ایک طویل عرصہ میں صرف ہاؤس وائف تھی، مجھے کچھ نہیں پتا تھا باہر کی دنیا کا، مجھے کوئی اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کوئی شوقیہ کوئی کام شروع نہیں کیا، نہ مجھے شوق تھا کہ میں کوئی بوتیک بناؤں یا کوئی سیلون بناؤں۔ وہ یہ کہ ناصر ادیب صاحب کا شوبز سے چونکہ تعلق تھا، شوبز کی زندگی ایک بڑی عجیب و غریب زندگی ہے، ان کے نہ دن اپنے ہیں نہ راتیں اپنی ہیں، یہ دنیا سے الٹی سمت میں یہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی جو روزی ہے وہ بھی ہوائی روزی ہے، یہ اس میں ایک وہ نہیں ہے، تواتر نہیں ہے، اور وہ ایسے ہے کہ ایک فلم اگر ہٹ ہو گئی تو تواتر کے ساتھ پیسے آ گئے، بلکہ بہت زیادہ پیسے آ گئے، بہت زیادہ پیسے آتے ہیں تو انسان اسی حساب سے شاہ خرچ ہو جاتا ہے، انسان اندھا دھن خرچ کر دیتا ہے، اور خرچ کرنے کے بعد ایک آدھی فلم فیل ہوئی تو جناب آپ زیرو پہ کھڑے ہوئے، اور اب بیٹھے ہوئے کہ جی گھر کا خرچہ کہاں سے چلائیں، بچوں کی فیس کہاں سے دیں، بجلی کا بل کہاں سے دیں۔ تو میں ہمیشہ بڑی اپسیٹ ہوتی تھی ان چیزوں سے کہ اب فلم ہٹ ہوگی تو ناصر ادیب صاحب نے دھواں دھار دنیا جہان میں پیسے لٹا رہے ہیں، اور اب فلم فلاپ ہو گئی ہے، اب وہ جناب یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے،
کہیں وہ بجلی کاٹنے والے آ رہے ہیں، کہیں پانی کاٹنے والے آ رہے ہیں، اور میں اسٹریس کا شکار ہوں. میرے والد صاحب بھی شوبز کے انسان تھے، لیکن وہ ان کا نام نہیں لیا ابھی تک آپ نے اپنے فادر کا؟ امین ملک. ہاں ٹھیک ہے. امین ملک میرے فادر کا نام ہے، اور چونکہ انڈسٹری میں ان کا ایک نام ہے تو سب لوگ انہیں جانتے ہیں. اور گوگل کریں گے، آج کی نئی نسل کو شاید نہیں پتہ ہوگا، سن 71 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ناصر ادیب صاحب کے ساتھ میری اچھا والد صاحب کا میں بتا رہی تھی کہ وہ بڑے کلچرڈ آدمی تھے. وہ بڑے ہی آرگنائزڈ پرسن تھے، وقت کے بڑے پابند تھے. اور وہ اس زمانے میں ٹیڈی شفٹ ہمارے والد صاحب نے ایجاد کی تھی. وہ 2 مہینے میں فلم کی شوٹنگ کر کے ختم کر دیتے تھے. ان کا بڑا روب دبدبا ہوتا تھا. بڑے بڑے اس زمانے کے جو پہلوان تھے وہ بھی ان سے ڈرا کرتے تھے. اس زمانے میں اچھا شوکر والا تھے، اور وہ کیا نام تھا، وہ شاہیہ پہلوان تھے. وہ میرے والد صاحب کو اپنا استاد مانا کرتے تھے، بڑی عزت اور ریگارڈ کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد ناصر ادیب صاحب کے ساتھ جو میری زندگی شروع ہوئی، تو اس میں ناصر ادیب صاحب جو ہے نا، ان کے اندر ایک سادگی کہہ لیں، ایک لاپرواہی کہہ لیں. ایک شاعر شاید رائٹر ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں کوئی مستقبل کی بھی فکر نہیں ہوتی، ان کو کوئی سے. تو وہ میں نے پھر اس وقت میں نے اپنا بوتیک اسٹارٹ کیا. مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ویٹ کریں کہ فیس کا یا بجلی کا. تو وہ مجھے لگا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. مجھے ناصر صاحب نے بھی نہیں روکا. اس کا مطلب ہے بوتیک کو بھی آپ نے اسٹارٹ کی ہوئے آلموسٹ یا وہیں سے 40-50 سال ہو 35 ایئرس. اچھا، یہاں پر ایک کویشچن میرے ذہن میں آیا. جب آپ کی شادی ہوئی، چونکہ آپ نے بتایا اپنے والد صاحب کافی عروج پہ تھے، تو آج سے 50 سال پہلے ناصر ادیب صاحب تو اتنے مشہور یا اتنے پاپولر نہیں ہوں گے. نہیں، ناصر ادیب صاحب تو اس وقت ان کی کوئی فلم بھی ریلیز نہیں ہوئی تھی. اس انڈسٹری میں آ چکے تھے. میری والدہ جو تھی نا، اب لیکن وہ کس بنیاد پر ایک دبلا پتلا سا لڑکا، اور جس کا ابھی وہ کوئی نام بھی نہیں بنا، کچھ بھی نہیں بنا، اور آپ ماشاءاللہ آپ کی ابھی بھی بہت پرسنالٹی ہے، اس وقت تو اور زیادہ آپ کو گلو ہوگا. تو کس بنیاد پر آپ کو کیسے لگا کہ یہ آنے والے وقت میں یہ ایک بڑا ایک نامور رائٹر بن جائے گا؟ لیکن اس وقت آپ کے پیرنٹس کی سلیکشن ناصر ادیب کے حوالے سے انہوں نے کس آنکھ سے دیکھا یا آپ نے کس آنکھ سے دیکھا؟ دیکھیں، میری تو اس وقت آنکھ تھی ہی نہیں. میں تو بہت چھوٹی تھی، اور اس زمانے میں نہ تو یہ سوشل میڈیا کا دور تھا، اور ہمارا گھرانہ جو تھا مذہبی گھرانہ تھا. ہمارے یہاں نہیں، لیکن شریعت اس بات کی اجازت تو دیتی ہے کہ آپ لڑکے کو دیکھیں، اس سے بات بھی کر لیں، اس کو پسند کر لیں. لیکن میری ایج ایسی نہیں تھی کہ میں اس طرح کا کوئی خیال بھی دل میں لاتی. وہ تو پھر میری والدہ کو ناصر ادیب صاحب نے پھنسا لیا اور ان کو مجبور کر دیا، اور ان کو اتنا اچھا بن کے دکھایا کہ وہ کہتی تھیں کہ بس اب میں نے داماد اسی کو بنانا ہے. اچھا، یعنی کہ ناصر صاحب نے آپ کی والدہ کو پھنسایا. ویسے میری بھی جب شادی ہوئی تھی، میں نے بھی وائف کی والدہ کو پہلے پھنسایا تھا. ہاں بس ٹھیک ہے، یہی بات ہے. اچھا چلیں، لیکن وہ دور اندیش تھیں، کچھ تو سپارک ان میں نظر آیا کہ یہ آنے والے وقت کا ایک سٹار بنے گا. ایگزیکٹلی ہوا یہی. وہ کہتی تھی کہ مجھے ناصر ادیب کے اندر ایک ترقی یافتہ اور ایک کامیاب انسان نظر آیا. کیونکہ وہ جب ابا تو فوت ہو گئے تھے، لیکن ابا کا آفس تھا جس میں 20-22 فلمیں تھیں. تو وہ اس وقت کا جو مینیجر تھا وہ اس کو چلاتے تھے. امی تو نہیں جاتی تھیں، پردہ کرتی تھیں. تو یہ نذیر علی صاحب اور حزین قادری صاحب، یہ لوگ امی کے پاس آئے اور یوں کہا کہ اس دفتر کو اگر چلانا ہے تو ہم اپنا اس کو فلموں کو دوبارہ سے، ملک صاحب کی فلموں کو ہم دوبارہ سے ہم شروع کرتے ہیں، اور آپ کے گھر میں بیٹھ کے ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ حزین قادری صاحب کے ساتھ ایک اسکرپٹ لکھا گیا، انفارچونیٹلی وہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر نذیر علی صاحب لے کر آئے ناصر ادیب صاحب کو کہ یہ لڑکا نیا آیا ہے، اور یہ حسن عسکری کی بھی کوئی فلم نہیں، بے اولاد نام کی فلم تھی، وہ بھی یہ لکھ رہا ہے. اور کوئی ان کی فلم ایک ہاشو خان بھی کوئی اس میں بھی کچھ لکھ رہا ہے، اور الاسفا کے نام سے ایک فلم اس کی، وہ بیچ میں ایک ناول اس نے لکھا تھا، اس کے حوالے سے وہ ریلیز ہو چکی ہے. تو میری والدہ کا جو انٹریکشن ہوا، بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی، بڑی علمی ادبی شخصیت تھی. ان کو ناصر صاحب کا کتابیں انہوں نے پڑھیں، اور ناصر صاحب کے ساتھ وہ بیٹھی، انہوں نے اسکرپٹ کے اوپر، کہانی کے اوپر کام کیا. انہیں یہ بہت اچھے لگے. تو انہوں نے پھر وقت کے ساتھ 1.5 سال میں اسی دوران مطلب ان کو ایسا لگا، وہ بیوہ بھی ہو گئی ہوئی تھی، سنگل مدر تھی. نہیں، ناصر ادیب صاحب نے
آپ کو کسی جروکے میں سے دیکھا ہوا تھا یا نہیں؟ ہاں انہوں نے اپنے بہت سارے انٹرویوز میں یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ لوگوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ آتے تھے تو انہوں نے مجھے پیچھے کی دیکھا بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے. ہمارا گھر بہت بڑا تھا تو پیچھے گراؤنڈ جو تھا اس میں بیڈمنٹن کا بھی وہ لگا ہوا تھا, نیٹ لگا ہوا تھا, تو وہ ہم لوگ کھیلتے رہتے تھے. تو انہوں نے پھر اس زمانے میں میرے خیال میں دیکھ بھی لیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں بس پھر میری والدہ کو انہوں نے وہ کر لیا, قائل کر لیا, ٹریپ کر لیا. ہاں ٹریپ کر لیا. ٹھیک ہے, چلیں اب تھوڑا سا ہم آپ کی نا سیاست کی طرف آتے ہیں. اچھا, میں اس میں آپ کو بتا رہی تھی جیسے کہ میں نے بوتیک شروع کیا آج سے 35 سال پہلے سیلون بھی نہیں ہوا کرتے تھے, ریئر ہوتا تھا, کوئی اکا دکا تھے. ٹھیک ہے. تو ایک دور شروع ہوا تھا کہ دلہنیں جو ہے نا وہ کچھ بائی چانس یہ تھا کہ میں اور میری بہنیں, میرے سے چھوٹی 4 بہنیں اور ایک بھائی ہے ہمارا بڑا, تو وہ ہم لوگ خاندان میں یا محلے پڑوس میں اگر کسی برائڈ کو تیار کرنا ہے تو قدرتی کچھ ٹیلنٹ تھا, ہم لوگ جاتے تھے گھر میں, وہ دلہنوں کو تیار کر دیا, میک اپ شیک اپ کر دیا, ویسے ہی ہیلپ کے لیے ایسے اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا. تو وہ پھر میں نے ایک کمرے میں بوتیک کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا سیلون بھی اسٹارٹ کر دیا. بس پھر کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ وہ میرا سیلون اور میرا بوتیک اتنا سکسیزفل ہوا, میں نے مین بولے وارڈ پہ اپنا بوتیک شروع کر دیا. اور وہیں پہ میرا زنوا جو تھا ایک زمانے میں چائنیز ریسٹورینٹ, اس کے اوپر میں نے اپنا ہیلتھ کلب بنا لیا, ساتھ سیلون بنا لیا, وہیں پہ سارا کچھ شفٹ کر لیا. وہاں پہ پھر یہ تھا کہ اس ریسٹورینٹ میں سارے سیاستدان آ کے بیٹھا کرتے تھے. میں خان صاحب بھی بیٹھتے تھے, بے نظیر صاحبہ بھی بیٹھتی تھیں, فاروق لغاری صاحب بھی آتے تھے. وہ مرکز تھا اس زمانے میں. خان صاحب تو اس وقت سیاست میں تو نہیں آ چکے تھے, آ چکے تھے, لیکن ان کا وہ مشرف دور تھا نا, 2002 کی بات کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پتہ یہ تواتر کے ساتھ جو لمبا پیریڈ ہوا وہ بیچ میں یہ ہوا. تو وہ پھر یہ تھا کہ میں وہاں پہ چونکہ ہم لوگ بیٹھتے تھے, نیچے ریسٹورینٹ تھا اوپر, تو وہ یہ سب سیاسی لوگ, اس میں میرا ایک کزن, میری بھاوج کا کزن, وہ آیا, وہ کہنے لگا کہ باجی مشرف نے اس وقت 36% عورتوں کا کوٹا کر دیا ہے, تو ہمیں BA پاس خواتین نہیں مل رہی. تو آپ اتنی سوشل ہیں, اتنا آپ کام کرتی ہیں اور اتنا آپ کا نام ہے یہاں پہ, علمی ادبی ہماری بڑی محفلیں ہوتی تھیں, انہیں میں کیا کرتی تھی, آرگنائز کرتی تھی. ٹھیک ہے. میں نے زمانے میں فیسٹیول بھی, بسنت فیسٹیول بہت بڑا, بلکہ لاہور کا سب سے بڑا فیسٹیول میں نے آرگنائز کیا تھا BG صاحبہ کے ساتھ مل کے, اور اپنا رخسانہ نور کے ساتھ مل کے, اور ہمارا ایک اور ساتھی تھا شہزادہ علی ذوالقرنین. مطلب ہمارا ایک گروپ تھا جن کے ساتھ مل کے ہم سارے پروگرامز کرتے تھے. تو ان کے ساتھ مل کے تو وہ کہنے لگے کہ اپنا آپ کیوں نہیں سیاست میں آتی, آپ کے پاس تو BA کی ڈگری ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ میں تو کونسلر نہیں بن سکتی, تم کہتے ہو ہم آپ کو MP کے ٹکٹ دلا دیں گے. کہنے لگا باجی تمہیں نہیں پتہ, اس وقت سانڈے کول خواتین ہیں یہ نہیں BA پاس. اچھا, مجھے اسی زمانے میں نا ایک بندہ تھا, وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو خان صاحب جو ہے نا آپ انہیں جوائن کریں, اور وہ مشرف نے ان کو شوکت خانم میں بلایا ہوا ہے, تو مشرف کو بلایا ہوا ہے, تو اس شوکت خانم میں, ہاں ٹھیک ہے, ویلکم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ اس فنکشن میں بھی مجھے لے گیا اور میں نے بڑا ویلکم کیا. اس کے بعد خان صاحب نے اپنے وہاں زمان پارک میں بھی بلایا مجھے اور ناصر صاحب کو. پھر وہ ہمارے گھر بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں کلچر ونگ کی آپ کو پریزیڈنٹ بناتا ہوں, یہ آفر ان کی طرف سے آئی. ٹھیک ہے. ان بٹوین فاروق لغاری صاحب, ان کا وہ فلیٹیز میں بہت بڑا ایونٹ تھا, ٹھیک ہے. تو وہ سمیرہ ملک صاحبہ اور بھی ان کے رفقا تھے, انہوں نے مجھے وہاں بلا لیا. میری اسپیچ شروع سے بہت اچھی تھی, انہوں نے اسٹیج پہ بلا لیا, میں نے اسپیچ بڑی اچھی کر دی. وہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جوائن کریں. خان صاحب کہتے ہیں ہماری جوائن کریں. ہاں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ وہ جو کزن تھا اس نے, اللہ تعالیٰ سے قریق رحمت کرے, وہ بیچارہ اس دنیا میں اب نہیں ہے, اس نے یہ کہا کہ نہیں باجی سب کچھ چھوڑیں, کاف لیگ جو ہے نا وہ چودھریز کی ہے, وہ بنا رہے ہیں, اور آپ کو وہ جوائن کرنی چاہیے کیونکہ وہی برسر اقتدار آئے گی, اسی کا اس وقت نام ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو میں چودھری صاحب سے ملواتا ہوں. وہ سب سے پہلے نعیم حسین چٹھا صاحب کو لے کر آئے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ فیملی ٹرمز تھے سارے, تو وہ کہنے لگے, انہوں نے بھی کہا کہ ہاں آپ کو, تو انہوں نے کہا یہ ظاہر ہے فیملی نے بھی کہا کہ ایک روادار اور اچھی فیملی ہے, چودھریز کا ایک نام ہے, تو آپ کو جوائن انہیں کر لینا چاہیے. تو میں نے پھر اس وقت کا سب سے بڑا جو لاہور میں ہوا تھا نا اس وقت شمولیت کا فنکشن کاف لیگ کا, وہ میں نے ہی آرگنائز کیا تھا. تو اس میں چودھری شجاع صاحب بھی, پرویز الہی صاحب بھی, بڑے بڑے نام, ہمایوں اختر کیا تھے اپنا اللہ بھلا کرے, ہماری خواتین بھی ساری جتنی نیلوفر بختیار تھیں, جتنے بڑے بڑے لوگ تھے, پورے پاکستان سے مین قیادت میرے فنکشن میں شریک ہوئی تھی.
میاں اظہر صاحب اس وقت وہ تھے پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے, اور چودھری پرویز الہی صاحب جو تھے وہ پنجاب کے تھے. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا, پالیٹکس میں MP بھی بنی. پھر مونس الہی صاحب کی یہاں پہ لاہور میں جو الیکشن ہوا تھا وہ میں نے ہی ان کی وہ تھی, کوآرڈینیٹر تھی, میں یہاں پہ آرگنائز کرتی رہی. پھر گجرات میں بھی ان کے پاس ان کے ساتھ فیملی ریلیشن ایسے بن گئے کہ وہ اس گھرانے کا مجھے لگا کہ میں ایک حصہ ہوں. اور آج 20-22 سال سے, اور مونس الہی صاحب نے ہی مجھے MP بھی بنایا, بعد میں انہوں نے اس میں ایز اے پولیٹیکل اسسٹنٹ میرا نام ڈالا. تو جتنا ان کی طرف سے پیار ملا, وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح ہی لگتے تھے, تو لگتے ہیں بلکہ. تو بس پھر وہ سلسلہ چلتا گیا. میں آج تک چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوں. نہیں, اس دور میں اور آج تک پاکستان مسلم نون کا تو ایک پنجاب میں بڑا ہولڈ ہے. تو کس نے آپ کو یہ ایجوکیٹ کیا کہ آنے والے وقت میں یہ کاف لیگ کی حکومت ہوگی یا پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن جائیں گے؟ لیکن جب یہ پرویز الہی صاحب نون لیگ میں تھے تو انہوں نے بھی ان کو چیف منسٹر بنایا اور اسپیکر بھی بنایا. نہیں, چیف منسٹر نہیں بنایا تھا. چیف منسٹر اچھا, اسپیکر بنایا تھا. ان سے وعدہ کیا گیا تھا لیکن بنایا نہیں تھا. اور اس کے بعد وہ جو بھی مشرف صاحب کے ساتھ نون لیگ کا جھگڑا ہوا, شریف برادران کا, ملک چھوڑ کے چلے گئے, تو چودھری برادران جو ہے ان سے الگ ہو گئے تھے. تو جب میں نے کاف لیگ جوائن کی تھی نا, اس وقت مطلب شریف برادران یہاں سے ملک چھوڑ کے جا چکے ہوئے تھے, اور کاف لیگ بھی بن رہی تھی, اور ساری پوری جماعتیں نئے سرے سے اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کر رہی تھیں. تو اس میں وہ پھر میرے کزن جو تھا نا, میں نے جس کا اچھا, آپ کے کزن نے آپ کو کہیں یہ بتایا کہ پرویز مشرف صاحب اس جماعت کو سپورٹ کریں گے یا ان کے پیچھے؟ اچھا, یہ کہا انہوں نے؟ سارا انہوں نے بتایا, ساری مجھے بریفنگ دی گئی کہ یہ مشرف صاحب جو ہے یہ اپنا ساری سپورٹ جو ہے اپنا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی وہ کاف لیگ کے ساتھ ہے, اور آپ کو اس کو ہی جوائن کرنا چاہیے. تو میں تو سمجھتی تھی کہ پتہ نہیں سارا کچھ خواب کی طرح تھا, اور بس ہو رہا تھا, شاید قسمت میں تھا. دیکھیں یہ نصیب کی بات ہے, میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرے جیسا انسان. بیسکلی تو میں ہاؤس وائف تھی اور ایک گھریلو انسان تھی. اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. کس طریقے سے میں نے اپنا بوتیک شروع کیا, پھر سیلون شروع کیا, پھر وہ کہاں اس ریسٹورنٹ کے اوپر چلا گیا, وہاں پہ سارے سیاستدان آتے تھے, اور کس طریقے سے میں خود بخود میں نے وہ پروگرام آرگنائز کرنے شروع کیے. اور یہ راستہ بنتے 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 میں MPA بھی بن گئی. پھر بڑی بڑی پوسٹ پہ میں نے کام کیا, مجھے بہت زیادہ اداروں میں کام کرنے کا موقع ملا, اور جتنا میں نے گین کیا زندگی میں وہ سب میں نے اپنی یہ جو پریکٹیکل لائف ہے اس سے قریب سے دیکھنے کا موقع مجھے سیاست میں ملا. اچھے برے کی صحیح معنوں میں جو پہچان ہوئی نا, وہ مجھے سیاست میں آ کے ہوئی. شاید اس سے پہلے مجھے کبھی بھی نہ پتہ چلتا, کیونکہ جو شخص آ رہا ہے جو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے, یہی سچ ہے. پھر سیاست میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص آ کے جتنا سچا بن رہا ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا نہیں, وہ اتنا ہی ایکچولی جھوٹ ہوتا ہے, اتنا ہی ڈرامے باز ہوتا ہے. اور ہمیشہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ جھوٹ بولنے والا آگے نکل جاتا ہے, اسی کو سچا مانا جاتا ہے. اور ہم اپنا سچ بھی اس طرح نہیں بول سکتے, ہمارا سچ جھوٹ لگ رہا ہوتا ہے, ان کا جھوٹ بہت بڑا سچ لگتا ہے. اگر میں یہ آپ سے سوال کروں کہ 2 لفظوں میں پاکستانی سیاست کو آپ ڈیفائن کریں کہ یہ کیا ہے پاکستانی سیاست, تو کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ آپ نے بڑے قریب سے اس کو دیکھ لیا ہے. میں آپ کو بتاؤں سچ ہاں بالکل میں سچ بولوں گی. مجھے کسی بھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایکچوئل سیاست نہیں ہو رہی, یہ کوئی سیاست نہیں ہے. یہاں پہ موسٹلی جو لوگ ہیں نا وہ منافقت کر رہے ہیں, سیاستدان موسٹلی منافقت کر رہے ہیں. یہاں پہ ملک کا نہیں سوچا جا رہا, یہاں مفادات کی سیاست ہے, یہاں ذات کا سوچا جاتا ہے. ہاں, اب اس میں 100% ہر کوئی اس میں شامل نہیں ہے. یہ نہیں میں کہتی کہ 100% سارے خراب نہیں ہیں, ٹھیک ہے. میں نے اسمبلی میں رہ کے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ تھے جو کہ دل و جان سے کام کر رہے ہوتے تھے لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے, اس ملک کے لیے. اور میں نے چودھریز کے اندر بھی یہ جذبہ دیکھا, سچی بات ہے. لیکن جو حاوی رہے ہیں ہمیشہ وہ مفاد پرست رہے, منافق رہے. تو ایسے ایسے چہرے
کہ میں آپ کو, میرا خیال ہے میں بیان بھی نہیں کر سکتی. دیکھیں سیاست صرف ایک لیڈر کی حد تک نہیں ہوتی. لیڈر کو تو ورغلانے والے اور شیشے کا رخ الٹا دکھانے والے زیادہ ہوتے ہیں. لیڈر انسان ہے نا, انسان ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت قریب ہوتے ہیں. انہیں میں کہتی ہوں یہ کرامن کاتبین ہے, ایک دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا, ایک بائیں پہ, یہ یوں کھڑے ہوتے ہیں, یہ کسی کو اسپیس نہیں دیتے, یہ حقیقت ان کو دیکھنے ہی نہیں دیتے, یہ سچ لیڈر کے کانوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. لیڈر کے ہر جو اس راستے سے اس کو گزار کے لے کے جاتے اس کے راستے کا ہر روڑا اٹھا دیتے, اندر گلیوں اور بازاروں کا نقشہ انہیں نظر ہی نہیں آتا. بات یہ ہے کہ لیڈر وہ ہونا چاہیے جس کی نگاہ ایسی ہو جو آر پار دیکھ سکے. پاکستان میں یہ بتائیں, جمہوری نظام بہتر ہے یا پریزیڈنشل نظام زیادہ بہتر ہے؟ ان دونوں میں سے آپ کس کو چوائس کریں گی؟ پریزیڈنشل کو. کنڈم ہو گئی نا. ہاں, کیونکہ ہمارے یہاں نا جمہوریت کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا. مجھے پتہ ہے جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کتنی دیر رہی ہے جمہوریت. یا جمہوریت, یا اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت جو ایکچول جمہوریت ہے اس کے ذریعے لوگ سلیکٹ ہو کے نہیں آتے. نہیں آتے نا, سلیکٹ ہو کے بھی نہیں آتے, اور سلیکٹ ہو کے آتے ہیں. ہاں سلیکٹ ہو کے سلیکٹ ہو کے آتے, الیکٹ نہیں ہوتے. ہاں. اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے, خالی یہی نہیں ہے, ایک اور جو سب سے بری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہی ایک دوسرے کو گرانے میں لگے رہتے ہیں. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے. ہاں, جمہوریت کو کبھی کسی نے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا, اس میں زیادہ قصوروار سیاستدان خود ہیں. آپ یہ دیکھیے نا, بے نظیر کا دور تھا, نواز شریف کو وہ گرا رہی ہے, پھر بے نظیر صاحبہ آ گئی ہیں تو نواز شریف ان کو گرا رہا ہے. مطلب ایک 2.5-3 سال سے زیادہ نہ کوئی وزیر اعظم ٹک رہا ہے, نہ کوئی 2.5-3 سال سے زیادہ کوئی حکومت ٹک پا رہی ہے. 2 سال 3 سال 2.5 سال اس میں ان کو کون ریپلیس کرتا ہے یہ بتائیں. سب سے پہلے تو یہ لوگ خود کرتے ہیں. یہ لوگ شکایتیں لے کے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس, ایک دوسرے کو کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. انہیں نقشے دکھائے جاتے ہیں کہ یہ اب ہمارا ساتھ دو, ان کو ہٹاؤ. یہ اس میں میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ سیاستدان زیادہ قصوروار ہیں. ہمارے اندر برداشت نہیں ہے, انتظار نہیں. اس چکر میں وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کا بکرا, یہ دوسرے کو وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے کہ بوٹی, ایک بوٹی کے لیے بکرے کو حلال کر دیا. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ملک کا کیا بنے گا. پھر ایک لیڈر دیکھیں 100% کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں ہوتا جس سے سارے کام, نہ کوئی پرفیکٹ ہوتا ہے, نہ کوئی 100% سب نے برے ہی کام کیے ہوتے ہیں. یس یس یس. اب دوسرا جو آ رہا ہے, اب وہ صرف اس ہار میں کہ یہ اس کو کریڈٹ مل رہا ہے اس اچھے کام کا, تو وہ آ کے یہ نہیں سوچے گا کہ اس کا فائدہ عوام کو ہے یا ملک و قوم کو ہے. وہ آتے کے ساتھ ہی اس کو اچھے کام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. اب چودھری پرویز الہی صاحب نے 1122 بنائی, ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا کہ اس کو ہم ختم کر دیں, پورا زور لگایا گیا نون لیگ کی گورنمنٹ نے. اچھا, یہ صرف ایک میں مثال دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. ایسی آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی کہ ایک لیڈر نے اچھا کام کیا ہے لیکن آنے والے لیڈر نے یہ نہیں سوچا کہ بھی اس کو ہم کنٹینیو رکھیں, یہ تو لوگوں کے بینیفٹ میں ہے. لیکن کنٹینیو تو رہی نا. وہ دیکھیں وہ رہی, 1-2 مثالیں ایسی ہیں, زیادہ تر پروجیکٹ ختم کر دیے جاتے ہیں, زیادہ تر. اچھا, یہ تو ہو گیا نا ایک لیڈر دوسرے کے خلاف یا دوسرا ان کے خلاف. آپ یہ بتائیں کہ جماعت کے اندر جو بڑی جماعتیں ہیں, کیا ان کے اندر بھی پارٹی بازی ہوتی ہے, سیاست ہوتی ہے, یا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں؟ بہت زیادہ. ویسے تو ہر آرگنائزیشن میں نہیں, ہم صرف سیاست کی بات کر رہے ہیں. بہت ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں, بہت زیادہ. آپ کو اس طرح کی کوئی مشکلات آئیں کہ ایک لڑکی آئی ہے اور ایک دم ایم پی اے بھی بن گئی ہے؟ وہ نہیں جی, جن کو میں نے انٹروڈیوس کروایا ہے وہ میرے ہی شولڈر کو یوز کر کے اور دھکا مار کے خود آگے چلی گئی ہیں, باقاعدہ پش بیک کرتی ہیں, بہت بہت زیادہ. اچھا, آپ چودھری برادران کے قریب بہت, اسی وقت سٹارٹ میں آپ کو چانس مل گیا کہ ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کا, انٹریکشن کرنے کا موقع ملتے رہے. بالکل بالکل. آپ ایم پی اے بھی بنی, آپ کو وزیر کیوں نہیں بنایا گیا؟ بس جو ان کے اندر گٹس زیادہ تھے وہ بن گئی. اگر آپ کے اندر گٹس نہ ہوتے تو آپ ایم پی اے بھی نہ بنتی. میرے اندر جھوٹ بولنے کا مادہ نہیں ہے, میرے اندر منافقت نہیں ہے. میرے سے آج تک جھوٹ نہیں بولا گیا, نہ میرے سے منافقت ہوئی.
نہیں لیڈر کو تو پھر بھانپنا چاہیے نا کہ یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں. ابھی میں نے آپ سے کیا بات کی ہے کہ لیڈر کو آر پار دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. جب تک وہ آر پار نہیں نا دیکھے گا. اور آپ یہ دیکھیے نا ابھی جو خان صاحب کی حکومت گری ہے ان کے اپنے ہی دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں نے گروا دی. یس یس اور میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ پرویز الہی صاحب نے انہیں بہت روکا تھا کہ نہ توڑیں اسمبلیاں نہ توڑیں اسمبلی. ہاں لاسٹ مومنٹ پر وہ لگے رہے ان کو. اچھا یہ کیا وجوہات تھیں کہ شروع میں چودھری ظہور اللہ سے لے کے کیا یہ چودھری ظہور اللہ کے دونوں بیٹے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی؟ نہیں, ہاں چودھری ظہور الہی صاحب کے ایک اور بھائی تھے چودھری منظور الہی. ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب چودھری منظور الہی کے صاحبزادے ہیں. ہاں ہاں. اور چودھری شجاعت صاحب ظہور الہی کے صاحبزادے ہیں. اچھا وہ چودھری ظہور اللہ صاحب کے. لیکن ان کا آپس میں ایک فیملی ایک پیار محبت کافی عرصہ رہا اور نون لیگ کے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہا. تو یہ کیا وجوہات ہوئیں کہ انہوں نے اپنی وضع قطع کے سے ہٹ کے ایک علیحدہ پارٹی بنا لی صرف اس لیے کہ مشرف صاحب نے ان کو یہ کہا کہ آنے والا دور آپ کا ہوگا, ہم آپ کا سپورٹ کریں گے. تو کیا یہ سیاست ٹھیک تھی؟ نہیں, بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا. آپ تھوڑا سا اس دور کو جا کے نا ذرا وہ ڈیٹ وائز چیک کریں تاریخ کو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ ہوا تھا کہ مشرف صاحب آئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو فارغ کر دیا, ملک بدر کر دیا. ٹھیک ہے. دوسری طرف چودھریز جو تھے وہ سب سے زیادہ نواز شریف کے بڑے سپورٹر تھے. پنجاب میں اگر ان کی حکومت بنی تھی نواز شریف صاحب کی تو وہ چودھری صاحب کی سپورٹ کی وجہ سے بنی تھی. اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب ہماری حکومت بنے گی تو ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے. لیکن چودھری شجاعت کو وزیر داخلہ مرکز میں بنایا تو تھا. بات تو سن لینا آپ میری پوری. انہوں نے وعدہ یہ کیا کہ ہم آپ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دیں گے. سب سے پہلا تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بھائی کو بٹھا دیا وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنا کے پنجاب کا, شہباز شریف صاحب کو. ٹھیک ہو گیا. وہاں سے دلوں میں دراڑ پڑ گئی, وعدہ خلافی ہو گئی نا, وعدہ خلافی ہو گئی, اسپیکر انہیں بنا دیا گیا. تو زیادتی تو کر دی, کیونکہ اس وقت جو بیسک سیاست دان تھے جن کو سیاست کا پتہ تھا وہ چودھری برادران ہی تھے. انہی کی سپورٹ ہوتی تھی, یہی پیسہ خرچ کرتے تھے. اسلام آباد میں انہی کا گھر یوز ہوتا تھا. اس گھر کے اندر ڈیلی کھانے جو پکتے تھے, ہزاروں کے حساب سے لوگ آتے تھے, ان کی دعوتیں ہوتی تھیں. وہ سارے خرچے نواز شریف صاحب کے اوپر اس دور میں چودھری برادران کیا کرتے تھے. دیکھیں یہ حقائق ہیں, یہ سچ ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. شاید آج تک کسی نے اس کے اوپر زبان نہیں کھولی. میں نے تو سچی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تو دیکھا ہوا ہے نا قریب سے. نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے وہ دور. اچھا ٹھیک ہے. میں نے نہیں دیکھا, لیکن میں نے چودھری شجاعت صاحب کے منہ سے سنی ہے باتیں. اچھا. ان کی گھر میں جو خواتین ہیں ان کے منہ سے سارے قصے سنے. پھر میں جب گجرات میں جا کے الیکشن لڑتی تھی تو وہاں کے جتنے لوگ تھے, یا اسلام آباد میں ہم لوگ جاتے تھے میٹنگز میں, تو وہاں کے تمام ملازم اور لوگ ہمیں یہ ساری کہانیاں بتایا کرتے تھے. تو یہ میں نے کوئی یہ خالی یہ سنا کے نہیں کر رہی, ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ حقائق میں نے جانے اور بڑے شوق سے میں سنتی تھی. سیاست تو کرنی ہے, سیاسی گھرانہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو بن رہا تھا سسٹم کہ مشرف صاحب کوشش کر رہے تھے کہ میں ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کروں اور الیکشن کرواؤں, تو اس میں اب انہوں نے کیا چودھری صاحب بھی ملک چھوڑ کے چلے جاتے. یہ تو صحیح فیصلہ نہ ہوتا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم کرتے, سیاست کیوں نہ کریں. اچھا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ سی ایم کا وعدہ کیا گیا تھا, تو پھر انہوں نے اگر ان کو وہ پوسٹ نہیں ملی, ان کو اسپیکر کی آفر کی گئی. بنے وہ اسپیکر نہیں بنے تو ٹھیک ہے, لیکن جب وہ اعتراض کر رہے تھے کہ میں نے سی ایم مجھے آپ نے کیوں نہیں بنایا, تو پھر اسپیکر کی پوسٹ کیوں لی؟ پھر تو ناراضگی دور ہو گئی نا جب انہوں نے ایکسیپٹ کر لی کہ یہ نہیں تو چلے مجھے یہ دے دے. نہیں ایسا نہیں ہوتا, ایسا بالکل نہیں ہوتا. اپنے اوپر رکھ کے سوچیں. آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنا سارا کیریئر جو ہے نا وہ چھوڑ کے نکل جائیں. اس وقت پریشر بھی ہوتا ہے, اچھا نہیں کوئی گل نہیں, جان دو اگلی باری کر لیں گے. یہ اچھا دوسری بات یہ کہ ان چیزوں کا مجھے نہیں پتہ, یہ تو آپ کو کوشچن ان سے خود کرنا چاہیے.
نہیں یہ میرا میں تو ایک سوال کرتا ہوں تو میرے 2-3 سوال آپ لپیٹ کے نا سارے جواب دے دیتی ہیں، تو اگلا سوال میرا ایسا ہی تھا کہ آپ ان کے قریب رہیں، اور یہ تو اس میں کوئی شک نہیں، بڑے وضاقت والے آدمی کوئی ہیں، شک نہیں، رکھ رکھاؤ والے خاندان ہیں، بہت اچھا. اور کھانا پینا، روٹی کھولنا اور مٹی پاؤ، یہ سارا ان کا ایک کلچر یہ ہے. بہت بڑا فلسفہ ہے. یہ یس یس یس. آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ میں نے یہی سیکھا، برداشت. سب سے بڑی چیز ہے ہمارے رویوں میں جو سب سے بڑا فقدان ہے نا، وہ ٹالرنس کا ہے، برداشت کا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم موسٹلی ہمارے یہاں نا لوگ جذباتی بہت ہیں، برداشت نہیں ہے. ایک لیڈر ذوالفقار علی بھٹو تو آیا تھا، تو کیا ہوا تھا؟ تو ہینگ کر دیا گیا. اس کو تو مار دیا نا. تو یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. تو جتنے بھی جو لیڈر کام کرنے لگتا ہے. اس کو کس نے مارا؟ یہ ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان جو ہے نا، یہ ایسے ہے، اس کی میں مثال یہ دوں گی کہ یہ ایک خزانے کا ایک وہ ہے، باکس ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے چاروں طرف ڈاکو اور لٹیرے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ جو ہے نا باکس میں لے جاؤں، خزانہ یہ مجھے مل جائے. ٹھیک ہے. وہ آپس میں اس خزانے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ایجنٹس یہاں پلانٹ کیے ہوئے ہیں اس ملک میں، جو ہمیں آپس میں لڑوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس لڑائی جھگڑے میں انہوں نے سن لگائی ہوئی ہے، اور وہ پیچھے سے نکالنے کا لگے. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہمارا پٹسن کی سب سے زیادہ پیداوار ہوتی تھی وہاں پہ، ایسٹ پاکستان. ہاں، وہ ہمارے ہاتھ سے گیا. اتنی بڑی ہمارے پاس مین پاور تھی، اور وہاں پہ اتنی بڑی بندرگاہ تھی، کیا نہیں تھا وہاں پہ. اس وجہ کیا وجہ تھی؟ مجیب الرحمان کو نہیں مل جانی چاہیے تھی گورنمنٹ جب اس نے، کیا وہ پاکستان نہیں تھا؟ مل جانی چاہیے تھی. نہیں دی. اچھا، یہاں ہم وہاں تم کا نعرہ لگا کے ختم کر دیا. کون کروا رہا تھا پیچھے؟ اسٹرنگس کس کے ہاتھ میں تھی؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آج تک کیا ہو رہا ہے؟ اب بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ ثانیہ پشاور کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب بین الاقوامی سازشیں ہیں. کہیں اسرائیل ہے، کہیں انڈیا ہے، کہیں یہ ہنود یہود، پتہ نہیں کون کون. اس قوم کو اور اس خزانے کے یہ جو ہے نا منبع، اس کو صرف اپنے مفادات کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. اس کو سر اٹھانے نہیں دیا جاتا. جب یہ سر اٹھاتا ہے تو اوپر سے ایک اس کو نیچے کر دیا جاتا ہے. اس کو کبھی آگے نہیں آنے دیا جاتا. اور جو لیڈر نکلتا ہے نا سمجھ کے کہ ہاں، تو اس کو بھی. اور سب سے پہلے ہمارے اپنے اندر، ان کی ایک فلم ابھی ریلیز ہوئی ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہمارے ایجنٹ یہاں پہ ہر کونے میں موجود ہیں. اور انہوں نے یہ بھی اس میں دکھا دیا کہ ان کے جو ایجنٹ ہیں انہوں نے ایک پاکستانی کے ہاتھوں، محب وطن پاکستانی کے ہاتھوں محب وطن پاکستانی کو مروا دیا. وہ دونوں تو آپس میں لڑ مرے، اور وہ جو ان کا ایجنٹ تھا وہ ابھی بھی موجود ہے اپنے پورے سسٹم کے ساتھ. سچ چاہیے، انہوں نے صحیح بتایا. ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے. فلم کون سی تھی؟ دھرندر. اچھا. انڈین؟ ہاں، نیٹ فلکس پہ آ گئی، آپ دیکھیں. یہ بتائیں، یہ چودھری شجاعت صاحب اور پرویز لائی کے درمیان تو ہوا بھی نہیں گزرتی تھی، تو کیا وجوہات تھیں؟ آپ نے تو قریب سے دیکھا ہوگا کہ ان میں دھڑارا آ گئی. پھر میں کہوں گی یہ بات میرے لیے تو صحیح بات ہے، جو ان کے قریبی لوگ ہیں نا ان کے لیے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ اتنے بڑے افسوس کا مقام ہے، اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے، یہ جتنا بھی دکھ کیا جائے کم ہے. میں نے کچھ صحافیوں کو روتے ہوئے دیکھا. پہلے وہ مجھ سے پوچھتے تھے ایسے جیسے کہ مجھے پتہ ہے. میں ان کے گھر میں قریب ضرور ہوں، لیکن ان کے انٹرنل میٹرز میں تو نہیں ہوں نا. ہاں، سیاسی میٹرز میں ہے صرف، ظاہر ہے. میں بھی ایک حد تک لیکن چونکہ اسمیل آتی ہے نا تھوڑی سی، میں خود یہ سمجھتی تھی کہ یہ بھی فی الحال وقتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ مصلحتاً یہ کیا ہو، اڈاپشن کی ہو، یہ والی سیپریشن کی مصلحتاً کی ہو. میں بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ مصلحتاً ہے، یہ لوگ تو ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. لیکن میرا بھی وہ خیال آ تو وہ آئیڈیا غلط ہو گیا کہ یہ ہو گئے ہیں. ہاں. اور وہ پھر وہ میں نے ان بیچارے ان سے بڑا پیار کرنے والے کچھ لوگ تھے،
وہ مجھے فون کرتے رہے اور پھر روتے تھے، رونا شروع کر دیا. ایک وہ تھا جو اپنا مجھے اس نے لیا ہوا تھا، اس پہ اپنا کیا کہتے ہیں لائن پہ لیا ہوا تھا، تو جو مجھ سے وہ ہوسٹ کر رہا تھا، سوال سوال پوچھ رہا تھا ہوسٹ، لٹرلی اس نے رونا شروع کر دیا کہ اسی پھر کتنے جاواں گے جی اے دوویں بھی لڑ پے آپس وچ. اتنا وہ رویا، آنسوؤں سے رویا وہ. مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ اتنا اس کو افسوس لگا. آپ زیادہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ انٹریکشن زیادہ تھا یا چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ تھا. بات کس کی زیادہ سمجھ آتی تھی جب وہ گفتگو کرتے تھے؟ سمجھ تو پرویز الہی صاحب کی آتی تھی، کیونکہ چودھری شجاعت صاحب تو بات ہی ایسے کرتے تھے کہ، لیکن اتنا عرصہ ہم لوگ رہے ان کی صحبت میں تو ہمیں سمجھ آ جاتی تھی. بہت وزڈم ان کے اندر تھا، اور صحت ان کی ختم ہوگی وقت کے ساتھ. اچھا، تو جب خان صاحب حکومت میں آئے تو ان کو چاہیے تھا کہ ایک ایسی مثال قائم کرتے کہ یہ جو جھوٹے مقدمات دوسری اپوننٹ یا اپوزیشن پہ ڈالنے ہوتے ہیں کیسز، وہ نہ ڈالتے تو ایک اچھی مثال بن جاتی. انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. دیکھیں یہ تو پھر آپ کو خان صاحب سے ہی پوچھنا چاہیے، یہ بہت ساری میں چیزیں. آپ کو ایز اے ایک سیاسی ورکر کے طور پر پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہونے چاہیے جو نہیں کیے لیڈرشپ نے. اور لیڈر جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنا بڑا لیڈر ہے اتنے کانوں کے کچے ہیں. وہ کرامن کاتبین جو کانوں میں ڈالتے رہتے ہیں باتیں، وہ ان کو ٹھیک لگتی ہیں، ان کی پالیسیز ٹھیک لگتی ہیں. جو جینورلی ٹرو بات کرنے والا انسان ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے کھڑا ہوا، اس کی کوئی سنتا ہی نہیں. یہ المیہ ہے. یا پھر اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، خوشامد بہت اچھی کرتے ہیں، مطلب پرست ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، ان کی زبان میں لوچ بہت ہوتا ہے، اور ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس نا ٹیکنیک ایسی ہے، کمال ٹیکنیک ہے کہ وہ گھیر لیتے ہیں اپنی باتوں سے نا، اگلے کو ایسا امپریشن دیتے ہیں کہ وہی ٹھیک لگتے ہیں، ان کی باتیں ہی ٹھیک لگتی ہیں. یہ ان کے پاس کچھ شیطانی قوت ایسی ہوتی ہے کہ وہ انہی کی بات سمجھ آتی ہے، ہپنوٹائز کر لیتے ہیں لوگ. ہپنوٹائز کر لیتے ہیں. اچھا، آپ نے اور غلطی انسان خطا کا پتلا ہے، اور غیب کا حل اللہ کو پتہ ہے. یس جتنا مرضی لیڈر بڑا ہو، اس کو نہیں پتہ کہ کل کو میں کیا کروں گا تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، وہ اللہ کو ہی پتہ ہے. آپ کا چونکہ تعلق لاہور سے ہے اور تخت لاہور بھی ہے، یہاں پنجاب کا کیپٹل سمجھ لیں، تو آپ نے 3-4 تو چیف منسٹر دیکھے ہیں. میاں نواز شریف صاحب، پرویز الہی صاحب، مریم نواز، شہباز شریف صاحب، کچھ دنوں کے لیے حمزہ بھی رہا، تو عثمان بزدار صاحب بھی. چلیں مجھے ایک بات یاد آ گئی، پھر میں اسی طرف آتا ہوں. کیا خان صاحب نے کیا چیز دیکھی تھی عثمان بزدار میں کہ اس کو 15 کروڑ عوام کا وہ نیتا بنا دیا، چیف منسٹر بنا دیا؟ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ بھی چونکہ اگر میں یہ کہوں کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ آپ کی ہے سیاسی وابستگی. جمشید صاحب آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اس میں کیا چیز دیکھی، چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اصل میں انہوں نے ان کے اندر کچھ دیکھا ہی نہیں. اچھا، کچھ جس کے پاس کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، تو اسی کو اس اتنے کے بڑے اندر کچھ دیکھا ہوتا تو اس کو چیف منسٹر بناتے. اس کے اندر کچھ تو دیکھا پھر ہی وہ نہیں. اس کا ویژن کدھر گیا؟ بس کوئی ویژن نہیں تھا، دنیا پریشان تھی. تو پھر آپ اس پارٹی کے ساتھ ابھی بھی ایسوسیٹڈ ہیں؟ میں تو پرویز الہی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ بہرحال غیب کا علم کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے، اور جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے نا غلطی بھی اتنی ہی بڑی کرتا ہے، خطا بھی اتنی بڑی کرتا ہے. یہ غلطی نہیں، یہ تو غلطان ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کیلیبر جو تھا، غلطان کیا بعد. اب وہ بے شک دل میں سوچتے ہوں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، سوچتے تو ہوں گے نا. تو کیا ان کی بیگم کا بھی آج کہاں ہے؟ مجھے بتائیں، عثمان بزدار آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ اس کو اتنا بڑا صوبے کا مالک بنایا، کہیں کسی جگہ پہ وہ شخص نظر آیا کہ اس خان صاحب کے لیے کہیں بولتا ہوا یا کوئی بات کرتا ہوا؟ کہیں آپ کو پتہ چلا؟ کوئی تقریر، کوئی بات، کوئی پریس کانفرنس اس طرح کا کوئی چیز ہی نہ. تو پرویز الہی صاحب نے بھی ان کو نہیں سمجھایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سمجھایا کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو آن ریکارڈ چیزیں ہیں، یہ تو میڈیا پہ چلی ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب تو سر دھنتے رہے کہ بھائی خدا کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. وہ تو منہ پہ بیٹھ کے وہ بلکہ وہ تو ان کا پھر یہی طریقہ تھا کہ عثمان بزدار کو بٹھا کے پھر سمجھاتے تھے کہ یہ کام یوں نہیں، یوں کر لو، یوں نہیں، یوں کر لو.
بھی ایک بندے کے پاس اختیار آتا ہے تو وہ اسے گائیڈ تو کرتے تھے نا، پھر کیا کرتے، گائیڈ کرتے تھے. حالانکہ باجوہ صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ اس کو ہٹا دو. یہ نہیں مجھے پتا باجوہ صاحب کیا کہتے تھے، میں تو یہ سننے میں آیا ہے. ہاں سننے میں آیا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس معاملے میں. تو پھر آپ کے کس کو نمبر دیتی ہیں؟ میں نے 4-5 چیف منسٹروں کے نام لیے ہیں. دیکھیں چودھری پرویز الہی کا دور تو دشمن بھی کہتے ہیں کہ سب سے اچھا تھا. پنجاب جس طرح انہوں نے چلایا تھا نا، کوئی شعبہ، کسان بھی خوش تھے، کسان بھی خوش تھے. اس زمانے میں سب سے زیادہ جو خوش تھا نا وہ ہمارا کسان تھا. انہوں نے سارے کھالے پکے کروائے، ٹھیک ہے، ریزروائرس بنائی گئیں، ٹھیک ہے. پھر وقت پہ ان کو باردانہ پرووائڈ کیا جاتا تھا، وقت پہ اناج اٹھایا جاتا تھا اور اچھے پیسوں پہ اٹھایا جاتا تھا. اچھا آپ یہ بتائیں، اب موجودہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں ان کے بارے میں بتائیں، وہ بھی تو بڑا کام کر رہی ہیں. دیکھیں مریم نواز، مجھے ایک تو یہ میں بتا دوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ہمیشہ خواتین کی بہت عزت کی. کی اچھی بات ہے. ہم نے اگر کبھی کسی خاتون کے لیے اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپوزیشن جو بھی اپوننٹ گروپ ہے اس کی خاتون کے لیے اگر کسی نے بھی غلط لفظ بولا تو ہمیں بلا لیا جاتا تھا. میری اپنی ساتھی خواتین جو تھیں انہیں ڈانٹ پڑتی تھی ٹھیک ہے، کہ آپ نے کسی عورت کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. فرسٹ آف آل میں کبھی بھی مریم نواز صاحبہ کے لیے غلط لفظ نہیں استعمال کروں گی. خاتون ہے، اب ایز اے خاتون انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے پورے لاہور کو جھاڑوئے لگوا کے صاف ستھرا کر دیا. اگر اور کچھ نہیں کر سکتی تھیں یہ تو کر سکتی تھیں نا، صفائیاں کرا دیں. ٹھیک ہے. نہیں، اس کے علاوہ دیکھیں ایک داتا صاحب کے پاس ایک واقعہ ہوا، ماں اور بیٹی گٹر میں گر گئے، انتظامیہ نے اس کو گول کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ان کے نالج میں حقیقت آئی تو انہوں نے بڑا سخت ایکشن لیا. بہت سخت ایکشن. ہاں وہ بھی اس طرح کی تو چیزیں بے تحاشا ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے بسنت کروائی تھی اپنے ٹینیور میں، انہوں نے بھی بڑی کامیاب بسنت کا. بس افسوس اس بات کا ہے کہ بسنت بند بھی انہوں نے کی تھی. شہباز شریف صاحب نے آ کے بسنت بند کی تھی، ورنہ اتنا بڑا وہ ایونٹ بن گیا تھا پاکستان کا. نہیں، وہ ڈور کے کٹنے کی وجہ سے نا وہ بڑا اس پہ میڈیا پہ بڑا لیدے ہو رہی تھی. پھر آپ یہ کریں نا، جہازوں پہ بھی پابندی لگا دیں، ایئر کریش ہو جاتے ہیں، آپ موٹر سائیکلیں بھی بند کر دیں، ان کو چانس ملا تو گاڑیاں بھی بند کر دیں. دیکھیں انہوں نے اپنے ٹینیور میں پہلا بسنت کا ایونٹ ان کے دور میں آیا تو انہوں نے کھول دی. کرکٹ میں بھی لوگ گرتے ہیں، پڑتے ہیں، انجری ہوتی ہے، سر پہ چوٹیں لگتی ہیں. ہر کھیل میں، کشتی میں بھی لوگ مر جاتے ہیں، بازو ٹوٹ جاتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو محفوظ کیسے بنانا ہے. انہوں نے بنا کے دکھایا. تو یہ بند کرنا سلوشن نہیں تھا. اتنا ریونیو آتا تھا پورے پاکستان میں، پوری دنیا سے لوگ چھتیں بک کراتے تھے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہو رہا تھا؟ پاکستان میں پیسہ آتا تھا ڈالرز کی شکل میں. بہت سارے سوالات ابھی پینڈنگ ہیں، لیکن چونکہ گفتگو کے دوران بہت سارے سوال خود جنریٹ ہوتے رہے تو اس کے دوران ہم اس میں باتیں کرتے لے. لیکن آپ نے اپنی مصروفیت میں سے بہت قیمتی وقت دیا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. بہت شکریہ. آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا. تھینک یو ویری مچ.